بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلال حیدر چٹھا کے ساتھ. ہم ایشوز پہ بات کریں اور دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس سے اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں. اور جس طرح سے ٹرمپ اور زیلنسکی کے مابین جو کچھ اوول آفس میں ہوا, اس کے بعد یورپی یونین کا زیلنسکی کو سپورٹ کرنا, اور اس کے بعد امریکہ کا یوکرین کی ہر طرح کی سپورٹ بند کر دینے کا اعلان, اور آج پھر وہ بند بھی ہو گیا. کوئی ہتھیار نہیں دیے جائیں گے, کوئی پیسے نہیں دیے جائیں گے, کچھ بھی نہیں دیا جائے گا یوکرین کو. امریکہ نے یہاں سے اس بات کا آغاز کر دیا ہے کہ یوکرین کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ وہ جو پیس ٹاکس کی بات ہو رہی تھی رشیا اور یوکرین کے مابین, جو پیس ٹاکس ہونی تھی, ہم نے دیکھا کس طرح سے زیلنسکی جب اوول آفس میں پہنچے اور جو کچھ بھی تلخ کلامی ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اور ان کے وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ, اس کے بعد پھر یہ تمام تر پیس ٹاکس کو وہیں پہ روک دیا گیا. اور پھر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ بھی کی اور اس میں لکھا اور بتایا کہ جب تک یہ ریڈی نہیں ہوگا, تیار نہیں ہوگا زیلنسکی پیس ٹاکس کے لیے اور امن کے لیے, تب تک اس پہ مزید اور کوئی بات نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ہی آج جو ہے وہ اسرائیلی وزیر خارجہ, ان کی طرف سے غزہ کے ساتھ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے شرط رکھ دی گئی ہے. اب وہ کیا شرط ہے, اس شرط پہ بھی غور کرتے ہیں. اور وہ شرط میں یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کو ہتھیاروں سے پاک کرنے اور تمام تر مغویوں کی واپسی پر جو یہ جنگ بندی ہے, اس کا دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا جائے گا. اب یعنی کہ جو ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلامی جہاد حماس اور اسلامی جہاد غزہ سے نکل جائیں اور مغویوں کو رہا کیا جائے. اگر وہ اس پر تیار ہو جائیں گے تو کل ہی دوسرے مرحلے کا آغاز ہو سکتا ہے. اب غزہ جن کا علاقہ تھا, جن کا ایریا تھا, انہی کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے وہ نکل جائیں, چھوڑ کے چلے جائیں, ان کے حوالے کر دیں اور وہاں پہ کوئی ہتھیار نہ ہو. یعنی آپ جو جینوسائیڈ کر رہے ہیں, 1 سال سے بھی زیادہ ہو چکا, اور اتنا عرصہ جینوسائیڈ کرتے ہوئے بچوں کو مارنا, عورتوں کے اوپر تشدد کرنا, جو بمباری کرتے رہے ہیں فلسطینیوں کے اوپر, مظلوم فلسطینیوں پر, اور انہی کی سرزمین کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے یہ اسرائیلی جو بمباری کرتے رہے ہیں, اب آ کے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہاں سے تمام تر لوگ جن کے پاس ویپنز ہیں وہ نکل جائیں. جب ان کے پاس ویپنز تھے, جو حال آپ نے اس ویپنری ہوتے ہوئے اس پورے علاقے کا کیا ہے, اور اس کے بعد بھی ان دی اینڈ آپ کو جو ہے وہ سیٹلمنٹ کرنی پڑی. شرم کی بات تو یہ ہے کہ اتنی بڑی مائٹ ہوتے ہوئے, اتنی بڑی سپورٹ ہوتے ہوئے, سب کچھ ہوتے ہوئے, ان دی اینڈ پھر دوبارہ نیگوسیشنز ہی ہو رہی ہیں, سیٹلمنٹس ہی ہو رہی ہیں, اور حماس کے ساتھ بات چیت ہی ہو رہی ہے. تو اب آ کے ان کی یہ ڈیمانڈ رکھنا کہ ہتھیاروں سے پاک کر دیا جائے گا اور تمام لوگ چھوڑ کے چلے جائیں یہاں سے, صرف وہ لوگ رہ جائیں جو یہودیوں کو یہاں بسنا پسند کرتے ہیں اور جو یہودیوں کے خلاف ہیں, وہ سب یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں. یہ کون سی جنگ بندی کا معاہدہ ہو رہا ہے, اور کیا ایسے جنگ بندی ہو سکتی ہے؟ اپنے گیسٹ کی, ماہرین کی اس پہ بھی رائے جانیں گے. اور دوسری بات, جو زیلنسکی یوکرین کے لیے جو ٹرمپ نے آفر کیا تھا, اس نے کہا تھا کہ 50% تمہاری جو معدنیات ہیں اس کا وہ امریکہ کو دی جائیں گی, اور پھر اس کے بدلے کے اندر امریکہ آپ کو یہ فیورز دے گا. تو یہ ایک جو بزنس ڈیل ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے یوکرین کے ساتھ, اور وہ کہتا ہے کہ یہ بزنس ڈیل ایز اٹ از ہو کے رہے گی. ساتھ ہی ایک اور خبر بھی آتی ہے, کیونکہ پاکستان میں آج کل افغانستان کی جانب سے بڑی جو ہے وہ در اندازی ہوتی ہے اور بار بار یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. تو ابھی ریسنٹ ایک ریسرچ کے ایک بات سامنے آئی ہے کہ امریکہ ابھی تک ہر ماہ $2.5 بلین جو ہے وہ فنڈنگ افغانستان کو کر رہا ہے. کیا یہ اتنی بڑی فنڈنگ افغانستان کو ابھی بھی امریکہ کی جانب سے کی جا رہی ہے؟ اگر کی جا رہی ہے تو کیا کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے پاکستان کے اندر جو بھی شرنگیزی ہو رہی ہے یا جو در اندازی افغانستان کی جانب سے کی جاتی ہے, جو کہ آج 11 روز ہو چکے ہیں پاک ترکم جو بارڈر ہے اس کو بند ہوئے, اور 11 روز سے وہاں پہ تجارت بند ہے, کسی قسم کی آمد و رفت جو ہے اس پر پابندی ہے. ان سب باتوں کو ڈسکس کریں گے. اسٹوڈیوز مجھے جوائن کریں, میجر ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب, تھینک یو فار بینگ ہیئر سر. خواجہ ایوب نسیم صاحب بھی ہمیں جوائن کریں, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا خواجہ صاحب. اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں میجر جاوید اقبال صاحب سے. سب سے پہلے امریکہ اور یوکرین, یعنی کہ جو زیلنسکی اور ٹرمپ کے مابین جو کچھ اوول آفس میں ہوا, میجر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جو ٹرمپ نے کیا وہ ٹھیک کیا؟ کیونکہ کچھ تحفظات کا اظہار وہاں پہ بھی کر دیا گیا تھا, اور انہوں نے بتایا کہ زیلنسکی کو یہ کہہ دیا انہوں نے کہ آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اکتوبر کے اندر بڑی بھرپور کیمپین کی تھی, پچھلی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی اس کا ساتھ دیا اور بڑی ہمارے خلاف کیمپین کی, اس کے باوجود ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں, اور سب باتیں جو کچھ بھی وہاں پہ ہوا, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ جو زلنسکی ہے یہ امریکہ کا ہیرو بن چکا تھا, بلو آئیڈ بیبی تھا یہ. اور اس سے قبل جب جو بائیڈن تھا تو یہ بڑا ویل ریسیوڈ ہوتا تھا وائٹ ہاؤس میں اور امریکن سوسائٹی میں, اور وہاں سے ظاہر جی, ہے بہت ساری مدد بھی آ رہی تھی ان کو ان کیس آف ویپنس, ان شیپ آف ویپنس, ان شیپ آف منی, بہت پہ. 375 بلین ڈالرز جو ہیں وہ سپورٹ کی دی گئی ہے یوکرین کو. جی ہاں,
تو ابھی مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو اب ایجنسی کو جب ہم لایا گیا تو جو ٹرمپ ہے اس نے اپنا جو نئی پالیسی ہے وہ پالیسی کو بدل چکا ہے اور وہ دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے چکر میں ہے. ٹھیک ہے. رشیا، چائنا اور امریکہ خود. ٹھیک. یورپ بھی بیچ میں آ گئی، یورپ ان کے ساتھ ہی ہے. ہوں. تو ابھی انہوں نے جب اس کو بلایا، یہ جو ڈیل تھی ان کی معدنیات کی، اس کے لیے گیا تو اس نے سائن کرنی تھی وہاں پہ. اس نے کہا تھا میں وہاں جا کے سائن کروں گا. ٹھیک. اور یہ اسی کے لیے گیا تھا. اور لیکن یہ اپنے اس پرانے ذہن میں تھا، اس کے ذہن میں پرانی چیز تھی کہ آئی ایم دیئر فیورٹ بوائے. جو جس طرح ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں جو کچھ اس کے ساتھ برتاؤ کیا جس طرح جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کرتی تھی یہ بھی ایسے کریں گے. لیکن ایسے نہیں ہوا. اصل میں جو میٹنگ تھی وہ تو صحیح جا رہی تھی، تو بیچ میں جو ان کا جو وائس پریزیڈنٹ تھا ڈی وینس جی، اس نے کہا کہ یو آر ناٹ گریٹفل انف. بیچ میں وہ بولا. رائٹ. تو اس کے جواب میں ریپیٹڈلی اس نے کہا نہیں آئی ہیو بین ویری تھینکفل ٹائم اینڈ اگین. اور اس کے اوپر یہ آگے سے ہارٹ ٹاک شروع ہو گئی اور صورتحال بدل گئی. ٹھیک. اور وہاں سے سارے کا سارا سینیریو بدل گیا. تو ایکچولی یہ ہوا ہے. اب جو یورپین یونین ہے وہ اب بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے، اور اس وقت یو کے نے تقریباً 1.60 بلین پاؤنڈز دیے ہیں ان کو مدد، ہیلپ کی ہے. اور اس سلسلے میں وہ ان کو ویپنز بھی دیں گے. ظاہر ہے اس کے ویپنز دیں گے یار یہ کہیں اور یوز ہوگی رقم جو ہے. لیکن یہ جو ان کی انڈسٹریل کیپیسٹی ہے نا ان کی یورپ پورے کی یا یو کے کی، یہ اتنی نہیں ہے کہ اتنی اگر ایک وار شروع ہو جائے جس لیول کی وار ہو رہی تھی تو اتنی انڈسٹریل کیپیسٹی نہیں ہے کہ اتنے ویپنز مسلسل ان کو پرووائڈ کر سکیں یا اتنا بارود ان کو دے سکیں. چونکہ برٹش پرائم منسٹر سے ٹرمپ نے یہ سوال بھی کیا تھا اوول آفس میں، اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے کہا تھا کہ کیا اکیلے رشیا کے ساتھ تم لڑ لو گے، اکیلے رشیا کے ساتھ تم جو ہے وہ کمپیٹ کر لو گے، جس پہ وہ آگے سے مسکرا دیے تھے. اور ان دی اینڈ پھر ٹرمپ نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا کہ میری ضرورت تو پڑے گی رشیا کے خلاف. ایگزیکٹلی وہ اس کے بعد ہو نہیں سکتا. دیکھیں نا رشیا جو ہے ابھی وہ تقریباً 2000 راؤنڈز پر ڈے میزائلز پر ڈے وہ فائر کرتا تھا. اب اتنا بڑا بلک آ رہا ہے ایک سائڈ سے گولہ بارود کا، تو دوسری سائڈ پہ اس کے جواب میں اتنا ہونا چاہیے. تو لہٰذا یہ جو یورپ ہے اکیلا تو نہیں کر سکتا. وہ کر رہے ہیں، مطلب اس وقت ساتھ ہی ہیں اس کے، لیکن اتنا نہیں کر سکتا. لیکن جو ٹرمپ ہے اس نے اپنی جو پالیسی وہ بدل دی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس کا جو کیا نام ہے ان کا یہ جو نیٹو ہے اس سے بھی اس کی پالیسی متصادم ہے اس کی ٹرمپ کی. کیونکہ وہ ابھی نیٹو کے ساتھ بھی نہیں چل رہا نا. نیٹو کا مطلب تو خیر امریکہ ہی ہے خود. اگر امریکہ بیچ میں نکل جائے نیٹو کا مقصد ہی کوئی نہیں رہ جاتا. تو ابھی یہ اس نے کیونکہ فوری طور پہ تمام امداد جو ہے پہلے دیر سے بند کر دی ہے فل فور. اور اس نے کہا کہ اس کا دماغ ٹھیک کرنے کی، جس طرح اس کا دماغ ٹھیک کرو کہ یہ ابھی اس کا جب یہ مائنڈ بن جائے پیس پہ ٹاک کرنے کا پھر واپس آئیے دوبارہ آ جائے. یہ انہوں نے کہا ہے، ٹرمپ نے کہا ہے. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کو کارنر کر دیا جائے اور اس کو کارنر کر کے اس کے جو وسائل ہیں یوکرائن کے وہ لیے جائیں. لیکن جو یورپین یونین ہے، جو یورپ ہے، دے آر ویری مچ بارڈ، کیونکہ ان کے لیے ایک بفر اسٹیٹ تھی بٹوین رشیا اینڈ یورپ. اور یہ ان کا ایک قسم کا گارڈ تھا، محافظ تھا اس سائڈ پہ. تو ان کی وہ جو بیچ میں کرٹن ہے وہ ختم ہوتا ان کو نظر آ رہا ہے. اگر یہ یوکرائن نہیں ہوتا یا یوکرائن الٹیمیٹلی سرنڈر ہو جاتا ہے رشیا کی طرف، تو پھر رشیا کے بارڈر تو وہاں تک آ جائیں گے یورپ تک. وہ تو پہلے بھی ایسے ہی تھا خیر، کیونکہ یوکرائن بڑے عرصے سے رشیا کے ساتھ تھا. تو اب بھی اگر چلا جائے گا تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس کے مطابق اس کو اس طرف جانے نہیں دینا چاہتے. جو ٹرمپ ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ وار ختم ہو جائے، اور اس کی یہ وار ختم ہونے کے 2 آبجیکٹو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں سے جو معدنیات ہے اس سے کوئی پیسہ واپس ریٹریو کیا جائے. اور یہ فوکس کرنا چاہتا ہے چائنا کی طرف، تاکہ ادھر سے دماغ اپنا ہٹا کے، اپنے وسائل ہٹا کے، ریسورس ہٹا کے چائنا پہ فوکس کیا جائے. اور جو چائنا ہے اس کو اس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے. جو بھی باقی فیلڈ ہیں، ایون یہ بزنس ہے یا پروڈکشن ہے یا انڈسٹری ہے، جس طرح بھی بیسیکلی اکانومی ہے نا، اٹ از اکنامک وار. تو اس کو اکنامک ڈیفیٹ دینا چاہتا ہے رشیا چائنا کو ٹرمپ جو ہے. اٹ ول ناٹ بی ویری ایزی ٹاسک، لیکن آبجیکٹو اس کا یہی ہے الٹیمیٹ جو ہے. اس وجہ سے اس نے یہ تقسیم کر رہا ہے پوری دنیا کو 3 حصوں میں، رشیا، چائنا اور امریکہ، یورپین یونین. پہلے ہی خیر ایسے ہے
تو اس کو ایک زیادہ فورسفلی اس کو لانا چاہتا ہے. اس میں وہ سیریس ہے کہ وار جو ہے ختم ہو جائے تاکہ ادھر سے وہ ڈس انگیج ہو جائے, اس سے ڈس انگیج ہونے کے بعد وہ چائنا کو انگیج کر سکے. یہ آبجیکٹو ہے اس کا غالباً. آبجیکٹو بظاہر تو ایسی نظر آتا ہے. خواجہ ایوب نسیم صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی جڑا صاحب. گزارش یہ ہے, میری سوچ ذرا جو میں آبزرو کر رہا ہوں وہ ان سے مختلف ہے. ٹھیک. ٹرمپ کی جو پالیسی ہے اس وقت وہ بڑی خوبصورت گیم کھیل رہا ہے, اور اس کا جو ذہن ہے وہ رشیا کے حق میں قطن نہیں ہے. ٹھیک. اس کا مشن جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح وہ چاہتا ہے کہ چائنا کو کنٹرول کرے, اور چائنا کے جو بلاک ہے جس میں رشیا بہت بڑی طاقت ہے چائنا کے ساتھ, وہ اس رشیا کے اس بلاک کے تھرو انٹر ہونا چاہتا ہے چائنا والی اس قوت کو توڑنے کے لیے جس کا وہ مشن ذہن میں لے کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک. دیکھیے اس نے اپنے الیکشن منشور میں بڑا کچھ کہا تھا کہ جی میں اپنی عوام کو بینیفٹس دوں گا, پیسے جو باہر خرچ ہوتے ہیں وہ میں نہیں کروں گا, بچاؤں گا. یہاں پہ ایجوکیشن کی بھی بڑی پرابلم ہے, میڈیکل کی بہت زیادہ پرابلم ہے, ریسیشن امریکہ میں آنا شروع ہو گیا ہے. تو میں اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے جہاں جہاں ہم فضول خرچیاں کرتے ہیں یہ دنیا میں, جہاں پیسے ہم لوگ دیتے ہیں بانٹتے ہیں, وہ تمام میں بند کر دوں گا. یہ اس کے منشور میں تھی یہ باتیں. تو ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ شو یہ کرنا چاہتا ہے کہ چونکہ میں نے الیکشن کمپین میں کہا تھا کہ میں پیسے اپنی عوام کے اوپر لگاؤں گا, تو وہ اس لیے میں نے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں. اور کیونکہ جو اوول آفس میں میٹنگ ہو رہی تھی اس میں پھر ٹرمپ نے ایک بات کا بڑا خوشی کا اظہار کیا کہ اچھی بات ہے کہ امریکن لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیا ہو رہا تھا یہ آفس میں, اور پورا امریکن میڈیا یہاں پہ تھا. جو کچھ ہوا یہ سب لوگوں کے سامنے ہوا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ میری ڈائریکشن, یعنی وہ اپنی جو باتیں کی گئی تھی ان میں سے کچھ باتیں پوری ہونے کا جی ہاں کچھ محسوس ہو رہا تھا. اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بائیڈن جو ہے پالیسی لے کے بیٹھا ہوا تھا اس نے اکانومی کو امریکہ کو تباہ کیا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہوا بھی ہے. جی, اور یہ چونکہ یہ فیورٹ تھا جو بائیڈن کا, تو میں اس کے ساتھ کٹی کر رہا ہوں اور میں ان کے ساتھ اب نہیں آگے چلنا چاہ رہا. در حقیقت پتہ مثال کیا ہے, کہنا تینوں تے سنانا نو. یہ ایز اٹ از بات ہے. اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے جو خواجہ صاحب نے مثال دی ہے. ناظرین, I have to take a short break. Stay with us. We'll be right. ویلکم بیک ناظرین. اور ہم بات کر رہے تھے کچھ انٹرنیشنل پالیٹکس پہ اور اس کا پاکستان پر کیا امپیکٹ ہو رہا ہے, جس طرح سے افغانستان کا اور امریکہ کا. خواجہ ایوب نسیم صاحب ہم بات کر رہے تھے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیہیویئر زیلنسکی کے ساتھ ہوا ہے, امریکہ کی اب کس سائڈ پہ ڈائریکشن ہو رہی ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ سب؟ دیکھیے امریکہ کی ڈائریکشن جو ہے نا, میرا مین وہ رشیا اور چائنا کی طرف ہی رہے گی. یہ بات نوٹ کر لیجیے میری آپ. یہ جو یوکرین والی بات ہے یہ آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جائے گی, شور شرابہ ختم ہوتا جائے گا. دیکھیے یورپین جتنے بھی ہیں نا وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ ایک اشارے پہ سارے بیک آؤٹ کر جائیں گے اور آہستہ آہستہ اس کو اکیلا چھوڑ دیں گے. اور پھر یوکرین کو, جی ہاں بالکل ایسے ہی ہوگا. اور پھر نیکسٹ چینج جو تھاٹ ہے وہ رجیم چینج ہوگی وہاں پہ, اور وہ کوئی نیا حکمران آئے گا جس سے وہاں کے حالات سٹیبل ہوں گے. اس وقت انٹرنیشنل جو پالیٹکس پوری دنیا میں ہے وہ ساری ڈسٹیبلٹی کی طرف گئی ہوئی ہے. کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس میں کوئی بڑا امن اور سکون والی بات ہے. اور ٹرمپ صاحب نے آنے سے پہلے جو باتیں کی ہیں وہ بھی اپنے ماضی کے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان سے انتقام لے رہے ہیں, اور ایک ایک دن میں 100 ایگزیکٹو آرڈر جاری کر رہے ہیں. اور جو باتیں انہوں نے اپنے منشور میں کہی تھی لیکن وہ اس پہ عمل کرتے جا رہے ہیں, لیکن ان کا مین ٹارگٹ ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ابھی وہ چاہ کیا رہے ہیں, ان کا ذہن دنیا کے بارے میں کیا ہے. لیکن بظاہر میری ناقص رائے میں یہی ہے کہ ان کا جو ٹارگٹ ہے کنٹریز وہ دو میجر ہیں, چائنا اور رشیا. کسی طرح وہ ان کے نزدیک آنا چاہتا ہے, یہ ان کی تباہی کی طرف نہیں آنا چاہتا. وہ ان سے تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے اور ان سے دوستی کرنا چاہتا ہے. جب وہ اس خطے میں آ کے, اس ٹیریٹری میں آ کے ان لوگوں سے دوستی کر لے گا تو الٹیمیٹلی اس پورے خطے میں وہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے. اس لیے وہ یہاں کے جو حالات ہیں جس میں اسرائیل بھی ہے, اس نے اسرائیل کے بارے میں بھی اپنا بیان جاری کر دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ٹیریٹری جو ہے وہ وہاں پہ کوئی پکنک اسپاٹ بنا دیے جائیں, کوئی شاپنگ مالز بنا دیے جائیں. مراد یہ ہے کہ وہ اس ٹیریٹری میں کنٹرول کرنا چاہتا ہے. اور آنے والے دن دیکھتے ہیں, چونکہ مسلمانوں میں ہم یونٹی نہیں ہے, ہم کمزور ہیں, آپس میں اتحاد نہیں ہے. اس خطے میں جتنے مسلم کنٹریز ہیں ایک دوسرے کے وہ جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے بجائے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کوشش کریں.
کوئی ایسی ان میں اتحاد والی بات نہیں ہے. لیکن اب آگے اس خطے میں آگے سب سے زیادہ اسٹرانگ کنٹری جو پاکستان ہے, سپر پاور ہے, دشمن دیکھنے میں تو بہت ساری نگاہیں یہاں بھی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کو کمزور کیا جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہاں ان کی ناکامی ہوگی, ان کی سوچ یہاں فلاپ ہو جائے گی. اور جہاں جہاں وہ جس خطے میں لگے ہوئے ہیں, یوکرین کی طرف ہے, چائنا کی طرف ہے, رشیا کی طرف ہے, اسرائیل کی طرف ہے, ہم بھی اسرائیل کے خلاف فلسطین کے لیے یکجہتی کے لیے ماسوے بیانات میں کچھ نہیں دے رہے. بہرحال آنے والے دن جو ہیں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے خاص طور پہ پولیٹکس میں مجھے کوئی سنگین قسم کے نظر آ رہے ہیں. اور اگر اسی طرح بیانات چلتے رہے, ان کو کنٹرول نہ کیا گیا, کوئی کاؤنٹر نہ کیا گیا, جیسے یورپین کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ اتنے طاقتور نہیں ہے کہ وہ ٹرمپ کا شاید کوئی جواب دے سکے. میرا خیال ہے ان لوگوں کے لیے بھی مشکل ہوگا ان حالات کو کنٹرول کرنا. اور اس خطے میں بھی اتنی کوئی اچھی خبر نہیں پالیٹکس کی چل رہی ہمارے یہاں بھی. دیکھیے آنے والے دن اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بہرحال مجھے کوئی اچھی خبر نظر نہیں آ کوئی رہی. اچھی خبر نظر نہیں آ رہی. اور ساتھ ہی اگر اسرائیلی وزیر خارجہ کی بات کی جائے تو انہوں نے غزہ جنگ بندی کے معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے جو شرط رکھی ہے وہ یہ ہے کہ غزہ سے جو تمام تر حماس اور اسلامی جہاد کے لوگ ہیں نکل جائیں, کوئی اسلحہ نہ رہے وہاں پر, کوئی ایسا شخص نہ رہے جو ان یہودیوں کو کہہ سکے کہ تم کیوں ہماری سرزمین پر قبضہ کر رہے ہو. یہ ایک ڈیمانڈ انہوں نے ساتھ رکھی, اور ساتھ یہ بھی کہ تمام تر مغویوں کو رہا کیا جائے تو دوسرے مرحلے کا جنگ بندی کا آغاز ہوگا. میجر جاوید اقبال صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ سے؟ دیکھیں یہ اسرائیلی وزیر اعظم نے جو کچھ بھی کہا وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. ایکچولی امریکہ اور ٹرمپ بھی یہی چاہتا ہے. وہ تو پہلے سے پالیسی دے چکے ہیں. بالکل, وہ ٹرمپ تو نے ٹرمپ پہ قبضہ کرنے کی بات کر دی کہہ دیا تھی. کہ یہاں سے سارے لوگ چلے جائیں. ٹھیک, اب وہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنی پالیسی کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, وہ کریں گے. اب سمپل سی بات ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو یہ تو آپ کو ایکسیپٹ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جو وار ہوئی تھی اسرائیل کی ایجپٹ کے ساتھ, تو وہاں پہ ایک جگہ تھی شرم الشیخ. ٹھیک, تو وہ ایک وہ آبجیکٹو تھا وہاں پہ, کافی مطلب وار کا وہ بیٹل گراؤنڈ تھا وہ. تو ابھی جب کریں گے اس وقت شرم الشیخ کو انہوں نے بڑا خوبصورت پکنک اسپاٹ بنا دیا ہے, ون آف دا موسٹ بیوٹیفل پلیسز ان ایجپٹ یا اس علاقے میں. ابھی یہی یہاں پہ بھی یہی کرنا چاہتے ہیں کہ اس سائڈ سے لوگوں کا ذہن اتار کے, جنگ و جدل سے اتار کے, جہاد سے اتار کے, حقوق کی مطلب ڈیمانڈ سے پیچھے کر کے ان کو کھانے پینے پہ لگا دو. بالکل کھانے پینے پہ لگا دو, موجیں کریں اور بولے نہ. اور یہاں پہ یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے یہ جس طرح ان کا گریٹر اسرائیل کا پروگرام ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے پہلے ہی کر لیا ہے. دیکھیں نا پہلے جب انہوں نے وہ جو کچھ عرصہ پہلے معاملات چلے تھے تو انہوں نے کہا چلو ان کو ایک پٹی دے دو, غزہ کی پٹی دے دو, یہاں یہ انڈیپینڈنٹ اپنی اسٹیٹ کو رہیں. بالکل, ویسٹ بینک پہ بھی آلموسٹ قبضہ کر چکے تھے, پھر انہوں نے کہا غزہ دے دو اور غزہ کے اندر بیٹھے رہیں. اب وہ بھی فارغ کر رہے ہیں, اس کو بھی ختم کر رہے ہیں. اور یہ جو کام وہ کر رہے ہیں یہ عین زونزم کی جو ایکسپینشن پالیسی ہے اس کے مطابق ہے. اور اس میں جو امریکہ ہے مطلب یو کین سے کہ ان کا جو ڈیفینس منسٹر تھا, جو ابھی ڈیفینس منسٹر تھا نہیں, ابھی جو ہے نیا بنایا ہے جو, اور اس نے تو یہ کہا تھا کہ Americanism means Zionism and Zionism mean Americanism. تو they are the same people. یعنی کہ زائنسٹ ہی ایکچولی جو ہے وہ جو کہا جاتا ہے امریکہ کے بارے میں بھی کہ بیسیکلی زائنسٹ لابی جو ہے وہ امریکہ کو بھی چلاتی ہے. تو پھر ایسا لگتا ہے کہ ایسی بات سامنے آ رہی ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے نا. وہ تو شروع سے ہی وہ پوری پالیسی جو ہے یا جتنا بھی CIA کام کرتی ہے اس کی ورکنگ کر رہے ہیں. کب سے کر رہے ہیں, مطلب آدھی صدی سے لگے ہوئے ہیں اس کام کے اوپر. اور انہوں نے چلتے چلتے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے اس نیچ پہ لے آئے ہیں کہ انہوں نے اپنا آبجیکٹو پورے کر لیے. اب یہ جو آبجیکٹو ان کے پورے ہو رہے ہیں نا, یہ رسول اکرم کے کوپشین ہوئے ان کے مطابق بھی ہیں. یہ ایسے ہوگا, یہ سارا یہ پورا علاقہ جو ہے اس پہ قبضہ ہو جائے گا. اور یہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام کی جو ہے نا اس علاقے میں شمع گل ہو جائے گی, اور بڑے تھوڑے سے علاقے میں مسلمان اسلام کا اسلامی سلطنت ہوگی یا قبضہ مسلمانوں کا ہوگا. اس کے بعد پھر یہ جو کچھ بھی ہونا ہے آگے, جو جس طرح کہا جاتا ہے کہ امام مہدی آئیں گے, اس کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے, تو اس کے بعد وہ یہ سارا پلٹا ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. اب انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ تو کر لیا, وہ آگے کرتے جا رہے ہیں. اب ہم انتظار کر رہے ہیں امام مہدی کا, انتظار کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کا, وہ آئیں گے تو کچھ ہوگا.
ذہنی طور پہ. اب جو پاک افغان ترکھم بارڈر ہے پاکستان کے ساتھ جو ہمارا بارڈر بنتا ہے اور جو کچھ بھی شر انگیزی وہاں سے ہوتی ہے افغانستان کی جانب سے کنٹرول نہیں کیا جا پا رہا اس کو, وہ ہمارا ابھی پارا چنار کا جو واقعہ تھا وہاں پہ آپ دیکھ لیں جس طرح سے ابھی بھی حالات وہاں پہ کیا ہیں, اور پھر 11 روز سے ترکھم بارڈر بند ہے, یہاں سے افغانستان جانے والے لوگوں کو جانے نہیں دیا جا رہا, کسی قسم کی ٹریڈ نہیں ہو رہی ہے چونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, اور وقفے سے سیریز وائز یہاں پہ جو ہے وہ سیریز آف اٹیکس ہے جو وہاں سے اس طرف سے کیے جاتے ہیں, اور پاکستان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا اسی طرح سے جواب دیا جائے, بھرپور جواب ضرور دیا جائے, لیکن ہمیشہ اٹیک اسی جانب سے ہوتا ہے, اور ایسا کیوں ہو رہا ہے آخر یہ بارڈر کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہا؟ میں جیسا کیسا دیکھیں یہ جو ہے نا یہ بات جو ہے یہ بارڈر کنٹرول کیوں نہ ہو رہا ہے, یہ بڑے عرصے سے ایسے ہی ہے, آج کا نہیں یہ 100 سال سے ایسے ہو رہا ہے. اس کی ریزن یہ ٹیرین ایسا ہے, اس ٹیرین میں جو لوگ رہتے ہیں وہ دیر فیلڈ کرافٹس اور ان کی جو لوکل وارفیئر ہے ان کے لیے نیچرل ہے, ڈے ٹو ڈے کا کام ان کا روزانہ کا. نمبر ایک. نمبر دو, وہ جو راستے ہیں ادھر کی جغرافی ہے ان کا جو ٹوپوگرافی ہے اس کو بڑی تفصیل سے جانتے ہیں مقامی لوگ, ان کو راستوں کا پتہ ہے, ان کو طریقوں کا پتہ ہے, اور پھر ویپنز جو ہے وہاں پہ اویلیبل ہے, ہر ایک کے پاس ویپن اویلیبل ہے. اب کیونکہ ابھی اس وقت بھی امریکن انٹرسٹ تو وہاں سے نہیں نہ گیا, امریکن انٹرسٹ اب بھی وہ اڈے اسٹل ان مانگتے کی ہیں فنڈنگ جاری ہے افغانستان کو. اب جو آپ فرما رہے تھے کہ $2.5 بلین, وہ $2.5 بلین تو نہیں, وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, جی تقریباً $40 ملین پر منتھ جا رہا ہے ان کو جو ایڈ جا رہی ہے. اب وہ ایڈ ایکچولی انہوں نے اپنی طرف سے دیتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے, ٹھیک ہے, آگے وہ انڈر گراؤنڈ آبجیکٹیوز یا ہڈن آبجیکٹیوز کیا ہیں وہ تو ان کو ہی پتہ ہے, سی آئی کو پتہ ہے, امریکن کو پتہ ہے, یا خاد کو پتہ ہے, یا جو ایڈمنسٹریشن ہے کابل ایڈمنسٹریشن ان کو پتہ ہے. ہیومینیٹیرین اینڈ ڈیولپمنٹ ایڈ دیتے ہیں سر, وہ انہوں نے تقریباً کوئی $21 بلین ابھی تک وہ دے چکے ہیں امریکہ 2001 سے آنورڈز ابھی تک, اور $3 بلین ان کی جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہے, اور ڈیولپمنٹ ایڈ کے لیے $3.5 بلین وہ سالانہ جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو اب ابھی وہ کہاں جا رہی ہے اللہ جانے. آپ ادھر سے دیکھ رہے ہیں ڈیولپمنٹ کتنی ہوئی ہے, اس جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ دے رہے تھے تو ادھر کتنا یوز ہوا ہے اس پرپز کے لیے. اب جو ابھی آپ صورتحال ہے, ابھی جو پاکستان کی جو پالیسی تھی کہ انہوں نے ان کو اندر ڈیپ پینٹریشن کی, ان کو جا کے اٹیک کیا, تو وہ اس کا آگے سے جواب دے رہے ہیں, ریزسٹ کر رہے ہیں اس کو. میرے خیال میں شاید پاکستان کی طرف سے کچھ نہ کچھ کیا جا رہا ہوگا. پارا چنار میں کیونکہ ایک ہب ہے, ریزسٹنس کا ہب ہے وہاں پہ راستے بھی ہیں انٹری کے پاکستان کے اندر, کیونکہ وہ ایک نا کون سی بنتی ہے جو افغانستان اندر گئی ہوئی ہے, وہاں سے بڑی آسانی سے پینیٹریٹ کیا جا سکتا ہے. ابھی وہ مقامی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں پورا سراؤنڈ کیا ہوا ہے, ایک سائڈ سے انہوں نے, ایک سائڈ سے پاکستان آرمی نے, اور نہ کوئی اندر آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے. پوری طور پہ وہ علاقہ جو ہے نا وہ ایک قسم کا ہوسٹیج ہے پورے جو عوام ہے وہاں پہ, اور سپلائی لائنز کٹی ہوئی ہیں وہاں پہ, جو روزمرہ کی جو ضروریات ہیں وہاں پہ پوری نہیں ہو رہی, میڈیسنس نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, کمیونیکیشن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر یہ کیونکہ میڈیا پہ تو نہیں آ رہا نا, یہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا, بتایا نہیں جا رہا, تو اگر ایسے ہے تو یقیناً وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا پرابلم کریٹ ہو چکا ہے جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے دونوں سائڈوں کی جو آرمی ہے, جو افغان آرمی ہے, افغان گورنمنٹ, پاکستان گورنمنٹ, وہ اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ ریزسٹنس کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ایک کلیش ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی یہ فارن پالیسی پاکستان کے اوپر کیسے بنتی ہے, آگے چل کے کیا ہوتا ہے, یا افغانستان کی کیا ہوتی ہے, جو تھوڑی بہت ہوائیں ہیں یا تھوڑی بہت افواہیں ہیں ان کے مطابق تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو موجودہ حکمران ہیں اپنی حکومت کو طوالت دینے کے لیے شاید انہوں نے کچھ کمٹمنٹ کی ہے ان کو ہوائی اڈے دینے کے لیے امریکنس کو, اچھا, تاکہ کاؤنٹر اٹیک کریں. ایک دوسرا وہ امریکن تھریٹ کر سکے چائنا کو اور رشیا کو. ٹھیک, اب اگر اس حد تک یہ گر چکے ہیں, اور اس یعنی حد وہ تک جو عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا وہ اسی بات پہ آپ آ رہے ہیں دوبارہ؟ ہاں جی, وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کی بجائے اب ایبسلیوٹلی یس ان کی طرف سے ہے, ناٹ کا چکر نہیں ہے, اب تو ایبسلیوٹلی یس ہے. یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں تاکہ ان کو اقتدار میں رہنے دیا جائے. یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک, تو اگر یہ انہوں نے واقعی کمٹمنٹ کیا ہے کوئی اڈے وغیرہ دینے کی, تو اس سے بڑا کمپرومائز کیا ہو سکتا ہے آپ کی نیشنل پالیسی کا اور قومی غیرت اور اہمیت کا. اور یقیناً ایسا ہوگا کیونکہ ابھی جو تھریٹ ہے افغان تھریٹ, پہلے تو صرف تھریٹ تھی ان کی طرف سے
طالبان کی طرف سے. جی اب یہ صرف طالبان کی طرف سے نہیں ہے, طالبان کا گروپ بھی ہے, وہ بھی آپ کے خلاف ہی ہے, پاکستان کی اس وقت جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے خلاف ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو افغانستان کی پالیسی ہے, افغانستان کی گورنمنٹ ہے, وہ بھی آپ کے خلاف ہی ہے. وہ آپ کو دشمن سمجھتے ہیں اپنا. وہ تو کہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان والے کہتے ہیں کہ یہ تھینک لیس ہے, افغان جو ہیں افغان تھینک لیس ہیں, ان کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا, ان کو ہم نے یہاں پہ پروٹیکٹ کیا, ان کو یہاں پہ رکھا, ان کے لیے فائٹ کیا, وہاں سے رشین کو وہاں سے نکالا, سارا کچھ کیا, یہ سارا کو کہتے ہیں دے آر تھینک لیس. اس کے باوجود پاکستان کے خلاف ہی وہ ہر بات کرتے ہیں. ان کی پالیسی بھی پاکستان کے خلاف ہی ہوتی ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت انہوں نے کون سے مورے وہاں پہ یا کون لوگ وہاں پہ گورن کر رہے ہیں. ٹھیک. اس گورنمنٹ کو اگر بدلا جائے یا اس طریقے سے اس کو چینج کیا جائے کہ وہ پرو پاکستان بھی ہو, اس کے علاوہ وہ پیس میں انٹرسٹڈ ہو. پیس میں انٹرسٹڈ ہو, پیس میں انٹرسٹڈ ہو. یہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے ان کو پیس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہاں پہ جتنے لوگ یہاں سے ٹیررسٹ جاتے ہیں وہاں سے بیس بنا کے ہائیڈ آؤٹس بنا کے پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں. تو پاکستان کی ڈیمانڈ تو درست ہے نا کہ ان کو آپ وہاں پہ پکڑیں. کیونکہ آج ہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہی کہا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا تو سرمایہ کاری آئے گی, اور ایکچولی ہوگا بھی ایسے ہی. اور پھر انہوں نے کہا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. خواجہ ایوب نسیم صاحب کیا سمجھتے ہیں سر, یہ دہشت گردی ظاہر ہے ہمیں افغانستان کی طرف سے ہمیشہ جو ہے اس طرح کے واقعات کو فیس کرنا پڑتا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میری نگاہ میں در حقیقت افغانستان سے جو حملے جو ٹیررزم پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے پیچھے تو انڈیا ہے. یہ کس کو نہیں پتا, مجھے بتائیے. جب ایک انڈیا ہے اس کے پیچھے, اور فنڈنگ جو ہے, اگر امریکہ آپ کی بات کو میں سیکنڈ کر لوں یا ان کی بات کو اکنالج کر لوں کہ 3.5 بلین دے رہا ہے ان کو سالانہ, تو وہ ڈائریکٹ امریکہ ان کو پے نہیں کر رہا, وہ تھرو انڈیا جا رہا ہوگا یا کوئی اور سورسز سے جا رہا ہوگا. ٹھیک. اب گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں اڈے مانگ لیے حکومت سے, مجھے اس کی کوئی علم نہیں ہے, نہ میرے پاس کوئی ایسے سورس سے خبر ہے. اگر مانگ بھی لیں گے تو میری اپنی ذاتی آبزرویشن ہے کہ اس سٹیج پہ پاکستان ان کو اپنے ملک میں ہوائی اڈے نہیں دے گا اٹیک کرنے کے لیے, چونکہ امریکہ کو پتہ ہے کہ طالبان کے ساتھ جو جوائنٹ وینچر میں ٹی ٹی پی یا جو بھی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ انڈین لابی ساتھ لگی ہوئی ہے, اور ان کی جو را ہے وہ اس پہ باقاعدہ کام کر رہی ہے. تو کیا امریکہ اپنے ہی ساتھی پہ اٹیک کرے گا؟ اس ٹیریٹری سے پاسبل نہیں ہے, اور بڑا مشکل مرحلہ ہوگا ان کے لیے. میرا نہیں خیال کہ اس وقت امریکہ بھی اس پوزیشن پہ ہوگا کہ آگے پاکستان میں اڈے لے کے اور یہاں سے ان کے ساتھ دوبارہ جنگ شروع کر لے اور کوئی حملہ کرے. ایسی بات نہیں ہے. اب تو وہ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں کسی طرح وہاں سے اپنا اسلحہ جو بائیڈن وہاں چھوڑ کے آئے تھے, غلطی کر کے آئے تھے اور غلط طریقے سے وہاں سے انخلا کیا تھا, ہمیں وہ وہاں سے اسلحہ واپس لانا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کوئی پالیسی بنانی چاہیے. اگر پالیسی بنانی ہے تو وہ یہ اڈے لے کے نہیں بن سکتی, اور اس طرح حملہ کر کے بھی وہاں سے اسلحہ واپس ان کو نہیں مل سکتا. اب اسلحہ ملنے والی بات رہ ہی نہیں گئی. جو اسلحہ وہاں رہ گیا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو کہا ہے کہ اسلحہ واپس لیا جائے گا, ہم اپنا اسلحہ چھوڑائے تھے جو افغانستان اب بیچ رہا ہے یا اس کو استعمال کر رہا ہے, تو کس طرح سے واپس لے سکتے ہیں؟ دیکھیے پاسبل ہی نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں جو اسلحہ چھوڑ کے آئے, کچھ وہ اسلحہ لوہے کے بھاؤ بک گیا, کچھ لوہے کی صورت میں پگھل گیا, کچھ افغان حکومت وہاں سے نکال کے لے گئی, کچھ جو تنظیمیں ہیں وہاں کی دہشت گرد تنظیمیں, بہت سارا اسلحہ ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے. چونکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ہی اٹیک ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں, جتنے 2-3-4 انسیڈنٹ ہوئے ہیں, ان میں اسلحہ جو ہے امریکن یوز ہوا ہے. تو مراد یہ ہے کہ وہ اسلحہ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا ہے, لہٰذا امریکہ کی اب یہ خوش فہمی ہے کہ وہ وہاں سے اسلحہ واپس لے لے گا. ایسی پاسبلٹی ہے ہی نہیں. اور میرا نہیں خیال ٹرمپ صاحب جو ذہن لے کے, بڑا ایکٹیو ذہن لے کے اور چارج ذہن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایسی کوئی بے وقوفی سوچیں گے کہ ابھی ہم وہاں سے اسلحہ واپس لے آئیں گے تو چلتے ہیں وہاں پہ کہ سڑکوں کے اوپر اسلحہ پڑا ہوا ہے تو جہاز لے کے جائیں گے اور وہاں سے اسلحہ بارود اور ٹینک لے کے واپس آ جائیں گے. ایسی قسم کو سوچ نہیں ہے. اور میں نہیں اتفاق کرتا کہ وہ ٹرمپ حکومت اس وقت پاکستان سے کوئی ایسی چیزیں مانگے گا جو پاکستان کے لیے مشکلات کا سبب بن سکتی ہیں. لیکن یہاں بھی حکومت سٹیبل نہیں ہے تو اس کے لیے بہت ساری مشکلات آ بھی سکتی ہیں. اگر مانگیں گے تو پتہ نہیں اس میں کیا جواب ان کو ملتا ہے. بہرحال پاکستان کے پولیٹیکل حالات بھی ٹھیک نہیں ہے. یہاں پہ بھوک افلاس ہے, IMF سے قرضے مانگ رہے ہیں,
کشکول لے IMF کی کے ٹیم آئی ہوئی ہے پاکستان اس ٹائم پہ کشکول لے کے ہمارا پرائم منسٹر مختلف جگہوں پہ جا رہا ہے. ٹھیک. یہاں یہ خوبصورتی دیکھیے پاکستان کا, نکھار دیکھیے پاکستان کی, ایک میں سمجھتا ہوں کاوش دیکھیے, ہمت دیکھیے, یا ان کی ایجادات دیکھیے کہ سینیٹرز کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں, چیئرمین سینٹ کو 1000 گنا مراد بڑھا دی گئی ہیں, ممبر اسمبلی کی تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں. رہی گئی کسر جو 2-3 دنوں میں ہوئی ہے, ایک فوج بھرتی کر لی گئی ہے منسٹرز کی, مشیران کی, 24 لوگ مراد یہ ہے فوج یہ ہے نا جی. شاید ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ ہمارے دن گنے گئے ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یعنی گورنمنٹ کے اینڈنگ ٹینیور پہ ایسی چیزیں دیکھنے میں سامنے آ رہی جی یہ وہی نظر آ رہا ہے کہ چلو جاندے جاندے ان کو کچھ نواز جائیں تاکہ کل کو یہ ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں, یہ 4 دن جھوٹے لے لیں جھنڈے والی گاڑی کے. تو ادروائز ایسا کون سا انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے؟ کیا زمین سے تیل نکال لیا ہے؟ زمین سے کوئی پاکستان میں گیس کے ذخائر نکل آئے ہیں؟ کیا مدنیات کے پہاڑوں میں سے سونے کی کوئی کانیں نکل آئی ہیں جس سے یہ لام لشکر بڑھا دیا گیا ہے؟ تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں, چیئرمین سینٹ کی تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں, سینٹرز کو مراد یہ ہے یہاں بچوں کے پاس, لوگوں کے اسکولوں کے بچوں کی فیسوں کے پیسے نہیں ہیں, بجلی کے بل, پورا سال ہم عوام جو ہے نا پاکستان کی وہ برہان سے گزرتی رہتی ہے. کبھی طوفان ہے, کبھی لوڈ شیڈنگ ہے, کبھی بھوک ننگ ہے, کبھی اور کوئی حکومت کی طرف سے ایجیٹیشن میں ہے, کبھی پولیٹیکل پارٹیوں کی طرف سے ایجیٹیشن ہے, مارکیٹیں بند ہیں. مطلب یہ کوئی سکون والی بات اس وقت کوئی اچھی خبر کہیں سے نہیں آ رہی, اچھی خبر کسی طرح سے نہیں آ رہی, کہیں سے بھی کوئی اچھی بس بات ایک ہی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے روزے آ گئے ہیں, روزہ رکھو تو سو جاؤ, تو اٹھو نماز پڑھو تو پھر سو جاؤ. بس یہی اچھی خبر ہے پاکستانی عوام کے لیے. جاوید اقبال صاحب, شہباز شریف صاحب نے آج ایک بات کی, انہوں نے کہا ہے کہ $5 ارب کے لیے آرمی چیف اور ہم دوست ممالک کے پاس گئے, اور آج مہنگائی جو ہے وہ 1.6% پر آ گئی ہے. جب اتنی مہنگی چیزیں ہو جائیں گی تو پھر مزید مہنگی نہیں ہوگی, کم ہی ہوگی. میرا خیال ہے مہنگائی کا فگر تو نیچے ہی آنا ہی چاہیے ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بات کی کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری کہ اس 1 سال کے اندر اپوزیشن جو ہے وہ ہمارا کوئی ایک بھی کرپشن کا کوئی چھوٹا موٹا سکینڈل بھی سامنے نہیں لا سکی. کیا سمجھتے ہیں جاوید اقبال؟ دیکھیں یہ بے شرمی اور ڈھیٹ پن کی انتہا ہے. یہ جو کہتے ہیں جی جو انڈیکیٹرز ہیں مہنگائی کو وہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں, جو انڈیکیٹرز تو مسلسل اوپر کی طرف ہی جا رہے ہیں. غریبوں کو جس طرح بھی خواجہ صاحب فرما رہے تھے کہ لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں ہے, بجلی دینے کے بل نہیں ہے, بل دینے کے پیسے نہیں ہیں, لوگ خود کشیاں کرتے پھر رہے ہیں, اور اپنا ذریعہ معاش کو نہیں ہے, کام کو نہیں ہے, کاروبار کو نہیں ہے. اور یہ پتہ نہیں کہاں سے کہتے ہیں کہ انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں. جو پیٹرول تھا, جو پیٹرول 258 پہ تھا اسی پہ وہ نیچے تو نہیں آیا. اسی طرح جو ڈالر ہے جو اس کا ریٹ تھا اسی ریٹ پہ چل رہا ہے, نیچے تو نہیں آیا. دالیں جو ہیں پہلے سے مہنگی ہوئی ہیں 50-100 روپے, نیچے تو نہیں گئی. کھجوریں مہنگی ہوئی ہیں, نیچے تو نہیں گئی. آٹا مہنگا ہوا ہے, نیچے تو نہیں گیا. چینی مہنگی ہوئی ہے, نیچے تو نہیں گئی. یہ کیسے, کتنے ڈھیٹ لوگ ہیں, ایسے سفید جھوٹ بولتے ہیں سامنے لوگوں کے, اور لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ کون سے انڈیکیٹر ہیں. یہ تو انڈیکیٹر تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں, لوگوں کو کرش کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو تباہ حال کر رہے ہیں. معاشرہ تباہ حال ہو چکا ہے, عوام تباہ حال ہو چکے ہیں. اور جس طرح ابھی خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو اپنے لیے تو سب کچھ حاضر ہے. ابھی انہوں نے یہ ابھی چیئرمین سینٹ کے لیے انہوں نے جو حاضر سروس ہے اور جو گیا ہے دونوں کے 12 ملازم کر دیے ہیں. وہ 12 ملازم رکھ سکتا ہے, 6 گارڈ رکھ سکتا ہے. آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ کیوں اور کیسے, ان کو کس لیے اس کی ضرورت ہے, یہ پیسہ کہاں سے آئے گا. اور ادھر سے غریبوں کی تو پینشن کاٹتے جا رہے ہیں. ان کو کہتے ہیں پینشن کے پیسے نہیں ہیں جی. یہاں پہ تو سخت فیصلے لینے پڑیں گے. سخت فیصلہ یہی ہے کہ ایم این اے ایم پے کی تنخواہ بڑھا دو, ان کے اپنے اخراجات بڑھا دو, سیریں کرو, موجیں کرو. یہ سخت فیصلے ہیں. بالکل ٹھیک. پتہ نہیں بے شرمی سے بات کرتے ہیں. پتہ نہیں یہ ان کو پتہ بھی ہے, لوگوں کو پتہ ہے, کیسے فیس کریں گے. مطلب فیس تو یہ ڈھیٹ لوگ ہیں, بیٹھ کے کرتے ہی رہیں گے. بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میرے دونوں گیسٹ کا بہت شکریہ. ناظرین سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا رکھیے گا.